إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدقت يا أرحم الراحمين۔ درس قرآن 29 شوال سن 1441 بمطابق 21 جون 2020 بروز اتوار سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ ہدایت کا طلب کرنا اور ہمیشہ طلب کرنا اور ہدایت کی تلاش میں رہنا اور ہدایت اور حق پر چلنا، یہ خوش نصیبی ہے۔ طلب ہدایت کی دعا ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت مل گئی یہ کامیاب ہو گیا، ہدایت نہیں ملی سب کچھ مل گیا، مال و دولت مل گئی، یہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اس لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کے ہر لمحہ اور دور میں طلب ہدایت کی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ وہ اسلام ہے، دین ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سمجھایا وہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے جب پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے، آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، صحابہ معیار حق ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم میں جو صفات اللہ نے اہل ایمان کی ذکر فرمائی ہے ان کے اولین مصداق صحابہ ہیں۔ تو اس لیے صراط مستقیم سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ علیہ السلام کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا قول وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے پھر حق ہدایت نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے صحابہ نے سنا، عمل کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، اس لیے عمل صحابہ بھی موت پر، قول صحابہ بھی موت پر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو خود بخود ہی سمجھ جاؤں گا، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، صحابہ اکرام پر تان و تشنیع کر کے کہ جی میں خود سمجھوں گا، پھر ایسے ہی سمجھے گا جیسے ایک آدمی نماز میں ہل رہا ہے، امام صاحب نماز میں ہل رہے ہیں، مقتدیوں نے پوچھا امام صاحب حکم بدل گیا ہے، کوئی نئی حدیث سامنے آ گئی؟ کہا بالکل ایک نئی حدیث آئی ہے۔ کہا کیا حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کہا لکھا ہوا ہے نماز کو ہل کے پڑھو۔ انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح امام صاحب کہ نماز میں ہلنا، نماز میں آنے پیچھے ہل کے حرکت کرنا، ہلنا کہاں ہے؟ حدیث دیکھی، ترجمہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا نماز کو ہلکی پڑھاؤ۔ ہلکی پڑھاؤ تاکہ پیچھے مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت، وضاحت، تفسیر و تشریح کے نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ دین سمجھ میں آتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں کھانا کھاتا رہتا ہوں، سحری کھاتا ہی رہتا ہوں، اپنے تکیے کے نیچے میں نے دو دھاگے رکھے، ایک سیاہ اور ایک سفید، ان کو دیکھتا رہتا ہوں کھاتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کھاتا رہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واہ واہ تیری تو بدھی بہت بڑی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے آسمان پر ظاہر ہونے والی سفیدی اور سیاہی کو عام لفظوں میں لے لیا، من الخیط الابیض من الخیط الاسود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ وہ خیط سے سمجھے کہ یہ دھاگا مراد ہے، جبکہ مراد آسمان پر ظاہر ہونے والی سفید دھاری۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ تھا، صحابہ اکرام نے یہ سوچا کہ جی اسلام کی فتوحات ہونے لگ گئی، اب اسلام پھیلتا جا رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسلام پہ کچھ خرچ کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر بار غریبوں کو پیار کریں۔ یہ سوچ بنی، اللہ جل جلالہ نے فوراً اصلاح فرمائی، میرے صحابہ خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں، یہ سوچنا کہ اب ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اپنے گھر بار کو دیکھنا چاہیے، یہ ہلاکت کی سوچ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اس لیے قرآن و حدیث جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی، وضاحت فرمائی، یہ سمجھ میں آئے، اس کے لیے صحابہ اکرام کی تفسیر ضروری ہے۔
اللہ جل جلالہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کریم کی وضاحت آپ علیہ السلام نے کی، علیہ السلام کے افعال و اقوال کی وضاحت صحابہ نے کی۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی معیار حق ہے، ہدایت کا معیار، حق کا معیار۔ اس لیے آج کہہ دیتے ہیں جی یہ فلاں مفسر نے یہ غلطی کی، فلاں مفسر نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے، غلط تشریح لکھی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نہیں، آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی، صحابہ نے وہ کی نہیں ہے، اس لیے وہ معتبر نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دیجیے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت۔ سیدھا راستہ جنت کا راستہ، سیدھا راستہ اللہ کی رضا کا حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیکھو قرآن کتنا آسان ہے۔ صراط میں 3 قراتیں ہیں، بالصاد صراط، بالسین صراط الذین، بالزا صراط الذین۔ کتنا قرآن آسان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ میں انعام ہوا۔ آدمی جیسا ماڈل بناتا ہے، جیسے آئیڈیل بناتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اچھے لوگوں کو دوست بناتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جو بروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، بروں کے ساتھ رہتا ہے تو برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو گئے تم بھی اچھے ہو جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ رب کریم حکمت بھی عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ بھی نصیب کر۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ کریم اللہ اسلام میں موت دے اور نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ توفنا مسلما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ۔ جو نیکوں کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، آخرت میں انہی کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے اچھا دوست بناؤ، اچھا ساتھی بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص خوشبو والی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے، اگر وہ نہ بھی دے نہ بھی لگائے، خوشبو تو سوکھتا ہی رہے گا۔ اور اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے، آگ نہ بھی پہنچے، دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو، خود بہت نیک بنو۔ انسان کے لیے سوسائٹی، مجلس بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان سوسائٹی سے ہی بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن اچھی سوسائٹی کی وجہ سے
وہ ہمیشہ اچھے بن جاتے ہیں۔ جب سے اچھی سوسائٹیاں ختم ہو گئی، اچھے انسان بھی ختم ہو گئے، اچھے انسان بھی ختم ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام، منعم علیہ، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کیا کہ قومیں برباد ہو گئی، ان کی نافرمان قومیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا، یہ دنیا میں انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نافرمانوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نافرمان ہو جاؤ گے، اس لیے نافرمانوں سے بچو۔ اس سے مراد یہودی ہے، ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پر بھی نہیں، اس سے مراد عیسائی ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہیں بنانا۔ دوسری نمبر ارشاد ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، جو ایسا کرے گا، یہودی اور عیسائی کو دوست بنائے گا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، بچنے کے لیے وہ ظالم ہے، اس سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بالکل قطعاً اجازت نہیں یہودی اور عیسائیوں کو دوست بنانا، جن کے بارے میں اللہ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر تو ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی گئی، ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے یہودی۔ یہ یہودی آج بھی دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، آج بھی دجال کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ لوگ مغضوب علیہ ہیں، اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے، اور یہ اپنے غضب کے اندر ہی رہیں گے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج پوری دنیا میں کہیں بھی یہودیوں کی حکومت ہی نہیں ہے، اگر یہ جیتے ہیں تو کسی کے سہارے پہ جیتے ہیں، کسی کے سہارے پہ جیتے ہیں، تو یہی اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ اس لیے انہوں نے اپنے علم کو اپنی کتاب میں تحریف کی ہے، تو جب علم غلط ہو جاتا ہے، عمل بھی غلط ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مغضوب علیہ اللہ کا غضب ہے۔ عیسائی گمراہ ہے، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے میں چلا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جن پر آپ جو گمراہ ہوئے۔ نیک لوگوں کی طرف چل کر جانا یہ بھی باعث سلامت ہوتا ہے، چل کر جانا، ان کے ساتھ رہنا تو رحمت ہے۔ بنی اسرائیل کا قاتل ایک اللہ والے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے اسے جنت کا فیصلہ کیا کہ میرے بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے،
اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جتنی دیر گزر جائے، جتنا وقت گزر جائے، وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی کیجیے ہمیں سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام دنیاوی بھی ہوتا ہے، آخرت بھی ہوتا ہے، دینی بھی ہوتا ہے اور دنیاوی بھی ہوتا ہے۔ حاتم طائی کی بہن گرفتار ہو گئی۔ حاتم طائی بڑا مشہور سخی آدمی تھا، اس نے اپنی پوری مال و دولت 19 مرتبہ لٹا دی، پھر اللہ نے اسے پھر باقا لگا دی، 19 مرتبہ سارا مال و دولت لٹا دی۔ اور حقیقت بھی یہ کہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا رزق میں توجہ فرمائیں، جب اللہ کا رزق میرے بارے میں لکھا تھا کہ اسے 100 روپے مل رہے ہیں، اب میں 100 روپے میں سے 50 روپیہ کسی اور کو دے دیتا ہوں، گویا کہ میرے مال میں اس کا رزق بن گیا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے میرا مال بھی بڑھا دے۔ تو اس لیے حاتم طائی کی بہن گرفتار ہو گئے، جو ساتھ تھا وہ بھی بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام سے آزادی کی درخواست کی، آپ نے تعارف پوچھا تو بتایا گیا میں حاتم طائی کی بہن ہوں، اور میں حاتم طائی بہت اچھا آدمی تھا لہذا اسے آزاد کرتا۔ حضرت علی کھڑے تھے، کہا بہن آزاد تو ہو گئی ہو، سواری بھی مانگو۔ سواری بھی سوار ہوئی، اپنے قبیلے میں پہنچی، قبیلے والوں سے کہتے کم وقتو یہ محمد آج بھی رہے گا کل بھی رہے گا۔ جس کی سخاوت یہ ہے، فرمایا میرا بھائی حاتم طائی ہوتا وہ بھی اتنی سخاوت نہ کرتا جتنے محمد نے کی ہے سخاوت۔ منعم علیہ لوگ، اللہ کا انعام، اللہ کا انعام۔ اس لیے ان لوگوں کے راستے میں چلتے ہمیں حکم ہے کہ اس راستے میں چلو، کامیاب ہو جاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب امام کہے آمین، مقتدی کہے، اکیلا نماز پڑھنے والا کہے، جب آمین کہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَمَنْ وَافَقَ تَعْمِينَهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ۔ اس لیے امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا، اکیلا پڑھنے والا بھی کہے گا، سب کہیں گے۔ جیسے ہی پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم، فوراً کہیں گے ولا الضالین، آمین۔ آمین، آمین کا معنی کیا ہے؟ استجب۔ آمین کا معنی ہے استجب، کریم اللہ مانگا ہے عطا فرمائی، استجب قبول فرما لیجیے۔ اللہ اور اس کا حکم ہے چاہے نماز سری ہو چاہے جاری ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آہستہ ہی کہیں گے۔ جیسے سبحان اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، وطروں میں دعائے قنوت آہستہ پڑھی جاتی ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات آہستہ پڑھی جاتی ہیں، قنوت، دعائے قنوت اور تشہد بھی آہستہ پڑھ جاتا ہے، آمین بھی آہستہ پڑھ جاتا ہے۔ لیکن بعض ائمہ نے اس کو
آمین بالجہر بھی فرمایا ہے، آمین بالجہر ہو تو اس کے متعلق فرمایا کہ وہ ہمارا احناف کا اور دوسرے حضرات کا یہ اختلاف سے ترجیح کا اختلاف ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آمین نہیں کہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے آمین چاہے ایسا کہیں چاہے بلند آواز سے کہیں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ یہ اختلاف ترجیح کا اختلاف ہے، جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ جیسے ہی سورت ختم ہو فوراً آدمی کہ آمین، کیونکہ اس میں سوال کرنے کا سلیقہ طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ آمین کہو گے مہر لگ جائے گی، قبولیت ہو جائے گی۔ جی جی آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے نا، قرآن پر دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ حصہ ہوتا تو پھر قرآن میں آمین بھی ہوتا۔ اس لیے آمین کہنے والا دعا میں شریک ہوتا ہے، ایک دعا کر رہا ہے اور ایک آمین کہہ رہا ہے، دونوں دعا میں شریک ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بد دعا کی ہے فرعون کے مطابق، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اے اللہ ان کے مالوں کو ختم کر دے، ان کے چہرے مسخ کر دے۔ دعا کی 40 سال کے بعد جواب آتا ہے، قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قبول ہو گئی، اس کے اثرات ظاہر ہوئے 40 سال کے بعد۔ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے قبول کرے۔ یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف جدا ہوئے، 40 سال دعائیں کرتے رہے، رب کریم یوسف ملا دے۔ بیٹوں سے کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ 40 سال پہلے دعا کی، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے۔ اس لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں۔ جی میری تو قبول ایک بھی نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ قبول نہیں ہوئی تو دعا کرو ہو جائے۔ آمین، ایسا سے کہہ دیں آمین، ٹھیک ہے؟ فیشن نہ بناؤ، کوئی مسئلہ حلال جائز ناجائز نہیں ہے، ترجیح اور غیر ترجیح ہے بس۔ تو اس لیے آمین کہنا چاہیے اور آہستہ کہنا چاہیے۔ اختلاف ہو گیا ایک مسجد میں، آمین بالجہر بالسر، متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا۔ انگریز کے پاس یہ فیصلہ ہے، تحقیق کرتے کرتے اس نے ایک دن جواب لکھا، آمین بالجہر یہ بھی صحیح، ایک آمین بالسر یہ بھی صحیح، ایک آمین بالشر ہے جو صحیح نہیں۔ شرارت کے لیے آمین کہتا ہے وہ درست نہیں۔ یہی اختلاف فاتحہ خلف الامام کا بھی ہے، امام کے لیے فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ بھی ترجیح اور غیر ترجیح کا مسئلہ ہے، یہ بھی جائز کا مسئلہ
نہیں، یہ نہیں ہے کہ جی فاتحہ پڑھنے والی 5ویں جگہ پر ہے، ترتیب توقیفی میں پہلی جگہ پر الحمدللہ رب العالمین۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی ہے، لہذا ان کے ساتھ دوستی کی اجازت ہے، طریقہ تو دور کی بات ہے، ان سے دوستی کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن بہت رحم کرنے والا، رحیم رحمت رحمت، مالک یوم الدین یوم جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد چاہیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی کیجیے ہمارے سیدھے راستے کی طرف، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ مغضوب علیہم کا نہ گمراہوں کا راستہ۔ تو اس لیے راستہ متعین کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت وہی حق کی رب لانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ برحمتک یا